الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم و مکرم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں،
عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کی خاطر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے، ایک آیت پڑھی ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا گیا ہے جو کہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ آیت جو پڑھی گئی ہے یہ قرآن مقدس 21ویں پارے کی آیت ہے، شروع کی آیت ہے، یہ سورہ عنکبوت کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا نماز کا مسنون طریقہ، یا یوں کہیے کہ محمدی نماز، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز نبوی کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آج دور حاضر میں لوگ ہر کوئی یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں حقیقت میں نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز ادا کر رہا ہوں، لیکن حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں محمدی نماز کیسی ہے؟ کیوں؟ کل قیامت کے دن تمام اعمالوں میں سے سب سے پہلے جس عمل کے تعلق سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، یہی عمل ہے، یہی عمل ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا سوال، فرسٹ کوسچن، فرسٹ سوال جو ہے نماز کے تعلق سے۔ اگر نماز ان کی زندگیوں میں ہے تو وہ انسان کامیاب ہو گیا، فقد افلح و انجح، فقد افلح و انجح، گویا کہ وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا اور نجات مل گئی انہیں۔ تو سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے۔ تو اب نماز کے تعلق سے سوال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر میں نے اور آپ نے نماز پڑھی ہے تب تو وہ قابل قبول ہے، ورنہ ہمارے عالموں کے بتائے ہوئے طریقے سے، بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ، اماموں کے بتائے ہوئے طریقے پہ، اس طریقے پہ اگر ادا کیے تب تو ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہونے لگے کہ نبی کے طریقے پہ نماز نہ نکلے، پھر ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ نماز اگر ہے تو اسلام باقی ہے، اگر نماز کو اسلام سے نکال دیا جائے پھر اسلام میں کوئی چیز باقی ہی نہیں رہا۔ اسی لیے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت کو کیا کہنا، یہ ایسے ذی القدر صحابی رسول ہیں، ان کے سوچ پر قرآن کا نزول ہوتا۔ کوئی سوچتے اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہو کر کے نبی کے اوپر وحی نازل کر دیتے، ایسے ذی القدر صحابی رسول ہیں۔
ان کی شخصیت کو کیا کہنا، ان کی شخصیت وہ شخصیت ہے، انہوں نے 22 لاکھ مربع میل تقریباً پورے دنیا کے 75%، 70.5% دنیا کے اندر حکومت کی ہے۔ یہ امیر المومنین ہے۔ ان کا ایک اصول تھا، اصول، ہر کوئی کا کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے، ان کے پاس بھی ایک اصول تھا، ایک طریقہ تھا۔ یہ سب سے پہلے اگر کسی گورنر کو خط لکھتا، کسی امیر کو خط لکھتا، تو سب سے پہلے ان کو جانچتا کہ یہ نمازی ہے یا نہیں، نمازی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلا فرسٹ سوال یہی ہوتا کہ وہ صوم صلات کا پابند ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سوچتے کہ دیکھیے اگر نماز کے معاملے صحیح ہوں گے اس بندے کا تو تمام مراحل ان کے صحیح ہوں گے۔ کیوں؟ وہ اپنے طرح سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ایک اصول بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کہ اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرح جو وحی کی گئی ہے، جو اتاری گئی ہے، اس کی تلاوت کیجیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے، نماز پڑھیے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بے حیائی اور برائی گناہ کے کام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو ذمہ داری دی گئی اور وہ ذمہ داری صحیح سے نہ نبھائے تو یہ بھی بہت بڑی پکڑ ہے قیامت کے دن۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو ہر کوئی ذمہ دار ہے، ماں باپ گھر کا ذمہ دار ہے، حکمران ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن ذمہ داری کے تعلق سے سوال ہوگا۔ تو اس لیے اگر یہ بھی اگر وہ انسان نماز پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرے گا، برائی، بے حیائی اور دیگر چیزوں سے روک دے گی۔ یہ چیز ہے، یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں میرے بھائی، یہی ذی القدر صحابی رسول ہیں جن کی نگاہوں میں، جن کی نظر میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو کیا اہمیت ہے، ذرا سنیں کس طرح سے ان کے دشمن ان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ لولو فیروز نامی شخص ہے، ان سے اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ تنازع ہو گئے۔ تنازع کیا ہوئے؟ حق کا انصاف کیے یہ، اور انصاف پر فیصلہ کیے۔ انصاف پر فیصلہ کرنے کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ میرے خلاف فیصلہ ہے، میرے خلاف فیصلہ ہے۔ اب انہوں نے اپنے دل کے اندر ایک کیا ہے دشمنی پیدا کر لیا، اور کہا موقع ملتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم وار کریں گے، ان کو قتل کریں گے، ان کو کسی بھی طرح سے مارنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح کے سوچ لیے۔ اب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر کھڑے ہیں، نماز فجر ادا کر رہے ہیں، نماز فجر ادا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ایک رکعت ہوئی ہے، دوسری رکعت کے اندر قرات جاری ہے، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ یوسف کی تلاوت میں اتنا مگن ہو گئے ہیں کیونکہ صحابہ کرام قرآن کے مفاہیم کو سمجھتے تھے، قرآن کے معنی کو سمجھتے تھے، اور سورہ یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر گویا کہ ایسے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک یہ سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، بادشاہوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں، ان کے پاس کھڑا ہوں، میں کیسے حرکت کر سکتا ہوں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز فجر ہے۔ لولو فیروز جو پیٹھ کے پیچھے ایک خنجر چھپائے ہوئے پہلی صف پہ کھڑے ہیں، اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسے مستغرق ہو گئے ہیں، ایسے کھڑے ہو گئے ہیں، ایسے استقامت سے جم گئے ہیں، اب ان کے پاؤں کو کوئی جنبش نہیں ڈال سکتا ہے۔ موقع کو غنیمت جانتا ہوا کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ کے اندر وار کر دیا، پیٹھ کے اوپر وار کر دیا، کئی وار کیے۔ نماز کے اندر ابھی تلاوت ہو رہی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کی نماز کی کیفیت ہے کہ ایک مچھر بھی کاٹے تو پہلے کھجلاتے ہیں، پھر نماز کے اندر ادھر ادھر ہوتا ہے،
لیکن وہ نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام۔ وار کر دیا گیا ہے، یہ وار کی کیفیت ہے کہ ابھی وار پہ وار ہو رہا ہے۔ اچانک اب انہیں سمجھ میں آئی کہ اب میں مصلی کو نہیں سنبھال سکتا ہوں، اب مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کو پکڑے اور آگے بڑھائے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علاج کے لیے جایا گیا، علاج کے لیے جایا گیا۔ پھر بھی نماز کو نہیں توڑے، دیگر صحابہ کرام نماز کے اندر کھڑے ہیں اور دیگر صحابہ کرام ان کے علاج کے لیے، اس وقت تو ڈاکٹر وغیرہ اس طرح سے کوئی ہاسپٹل وغیرہ تھے نہیں، اطباء وغیرہ علاج کیا کرتے تھے، حکیم وغیرہ علاج کیا کرتے تھے، لے کر کے گئے۔ اب یہ کیفیت ہے، ہوش نہیں ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ اطباء آ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے، اور اللہ کا بھی یہی فرمان ہے، شہد کے اندر شفا، چلو ڈالا جائے، شہد پلایا جائے۔ شہد کو پلایا جاتا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پیٹ سے وہ شہد باہر نکل آ رہا، باہر نکل آ رہا، کیونکہ اینتڑی کٹ چکا ہے، پیٹ کے اندر وار ہوا ہے، ادھر کو پیچھے سے چیرتے ہوئے ادھر اینتڑی تک کو کٹ گیا ہے، سوراخ ہو گیا ہے۔ کہاں سے رکے وہ چیز؟ شہد کو دیا جا رہا ہے، یہ شہد پیٹ سے باہر۔ اللہ اکبر۔ دودھ ایک عجیب غذا ہے، طاقتور غذا ہے، اطباء کا حکم ہوتا ہے کہ چلو دودھ کو پلا دیا جائے تاکہ تھوڑا طاقت ملے، اور طاقت ملنے کے بعد ہوش و حواس آ جائے، اس کے بعد ان کا علاج کیا جائے گا، پھر دودھ کو پلایا جائے۔ دودھ بھی پیٹ سے باہر ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں دیکھیے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آ جائے تو انہیں کہنا کہ آپ ابھی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز ہی کی حالت میں آپ کے اوپر وار کیا گیا ہے، آپ کو تکلیف اور ایذا پہنچایا گیا ہے، اسی وجہ سے آپ کی ایک رکعت نماز رہ گئی ہے، آپ نماز فجر کو مکمل نہیں پڑھے ہیں۔ کیونکہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اگر پتہ لگا تو انہیں اس زخم سے اتنا یہ کیا ہے مغموم نہیں ہوں گے جتنا کہ نماز چھوٹنے پر یہ غمزدہ ہوں گے، جتنا کہ نماز چھوٹنے پر غمزدہ ہوں گے۔ جان جانے کے انہیں خدشہ نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوں گے، زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ تکلیف اگر ہوگی تو اس بات پر ہوگی کہ میری نماز رہ گئی ہے، نماز میں نہیں پڑھا ہوں۔ اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہے حظ فی الاسلام، اگر نماز پڑھتا تب تو اسلام میں باقی رہتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسلام میں باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے انہیں بتا دیا جائے، انہیں کہہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے، کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز ادا کر رہے تھے، نماز فجر کی امامت کرا رہے تھے، نماز فجر آپ ابھی دوسری رکعت میں شامل تھے، آپ کے دشمنوں نے آپ کے اوپر وار کیا اور آپ کے اوپر حملہ آور ہوا اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، آپ کو مار دینے کی کوشش کی۔ اس حالت میں ہم آپ کو اٹھا کر کے لائے ہیں، آپ کو نماز رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ذرا مجھے کھڑا کر دیا جائے، مجھے کھڑا کر دیا جائے، میں نماز ادا کروں گا۔ وہاں لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس حالت میں ہیں، آپ کی یہ کیفیت بنی ہوئی ہے، آپ ایسی صورت میں آپ تو بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، اب کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا نہیں، مجھے رب کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے مجھے کیا ہے بڑی شوق اور بہت محبت ہے، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، وہ ذرا سوچیں جن کی زندگی میں سب کچھ ہے، صحت مند ہے، توانا ہے، تندرست ہے، سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، تمام چیز ہے، لیکن ہم اور آپ کیا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، مکان پہ بیٹھے ہوئے، دوستوں کے گپ شپ کے اڈے میں بیٹھے ہوئے یا کہیں اور بیٹھے ہوئے ہم اور آپ نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں میرے بھائی، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا تھی، کیا کیفیت تھی؟ جان جانے کا خدشہ ہے، اور وہی وار ہی کی وجہ سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور اسلام کے دروازے میں سے ایک دروازے کو توڑ دیا گیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب تک زندہ تھے کوئی باطل طاقتیں ان کے سامنے آ کر کے نہ کھڑے ہو سکے۔ ان کی یہ ہمت، بہادری، ایمان اور طاقت، ارے انسان تو انسان، ان کی بہادری اور ایمان کے جذبے کو دیکھ کر کے شیطان تک بھاگ جاتے تھے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا اسی کیفیت میں، لیکن نماز نہیں گئی میرے بھائی۔ ہم اور آپ اپنے سینے پہ ہاتھ دھر کر کے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے
آپ لوگ کہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے میرے بھائی، نماز اگر زندگیوں میں ہے تب تو تمام مراحل آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، آپ کے گھر سے بے برکت ختم، آپ کی اولاد بگڑ جائیں گے، آپ کی زندگی میں پریشانی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو تنگ کر دے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، بلکہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن مسلمان پڑھتا کہاں ہے آج؟ ایسا ہے کہ تقریباً 80 پہ 5% مسلمانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر کچھ 5% جو ہے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کو پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو انسان میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ان کی زندگیوں میں نماز نہیں ہے، تو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ میں ان کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا، تنگ کر دوں گا۔ آج تنگ ہے زندگیاں، تنگ ہے زندگیاں، ہر طرح سے مسلمان پریشان حال ہے۔ مسلمان کوئی ایک بات کہے تو ان کے اوپر کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ملک کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ ایکٹیو ہے کہ کیا ہے، کیا کیا ہو رہا ملک ہندوستان کے اندر۔ اگر کوئی ایک شہر کہے تو اس کے بدولت ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان کے خون سڑکوں پہ بہتا ہے، مسلمان کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کی زندگی تنگ ہے، ڈر رہا ہے، باطل طاقتیں جو ہیں وہ کیا ہے، وہ پن بناتے ہوئے پھر رہی ہے۔ مسلمانوں کی زندگی تنگ ہے۔ آج اگر تنگ زندگی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ریزن یہ بھی ہے، کہیں نہ کہیں ایک کارن یہ بھی ہے کہ مسلمان کو اسلام سے محبت نہیں ہے، مسلمان کو نبی کے طریقے سے محبت نہیں ہے، مسلمانوں کو قرآن کی شکل میں جو ان کے پاس کتاب حیات موجود تھی، ہدایت کے ذریعہ موجود ہے، وہ قرآن سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے۔ تو کیا کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اور کل قیامت کے دن میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، بینائی چھن جائے گی۔ وہاں پہ سوال ہوگا، سوال کرے گا کہ آج میری بینائی کیوں چھن گئی ہے، آنکھوں کی روشنی کیوں چلی گئی ہے۔ وہاں پہ انسان کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ہمارے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا، قرآن بتایا جاتا تھا، حدیث مبارکہ پڑھ کے بتائی جاتی تھی، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ آج اس بنا پہ اندھا کر کے اٹھا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز ہے کہ انسان آج انسانوں کو اسلام سے پیار نہیں ہے، قرآن سے پیار نہیں ہے، نبی کے طریقے سے پیار نہیں ہے، نبی کے کریکٹر، نبی کے اخلاق، نبی کے چرتر، نبی کی روش، نبی کا طریقہ کیا ہے، اس سے پیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ کیا ہے عروج چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ ذلت و خواری سے بچنا چاہتے ہیں تو متحد ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو کیا ہے نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ متحد ہو جائیں، شریعت کا پابند ہو جائیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ لگ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر کو لوگوں کو بتائیں، اخلاق لوگوں کو بتائیں۔ آج دشمن بھی نبی کے کیریکٹر کو پڑھنے پر مجبور ہے، آج دشمن بھی نبی کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہیں۔ نبی کے کیریکٹر لوگوں کو پہنچائیں کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں، جو تصور کر رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ کی وچار دھارائیں غلط ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ آپ ہمارے نبی کے تعلق سے پڑھیں تو صحیح، کہاں پر اسلام نے کوئی کہا ہے کہ کوئی انسان کے خون بہانے کے تعلق سے، کہاں کہتا ہے اسلام؟ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے، اسلام کی وہ طاقت ہے۔ اسلام میں جنگ کی حالت میں بھی کیا کیا ہے، ان کے اوپر ایسی قانون جاری کی ہے کہ دیکھو عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ تو اسلام کو آپ جانیں، نبی کے کیریکٹر کو آپ جانیں، نبی کے اخلاق کو آپ پڑھیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جب پیچھے ہوں گے تو اسلام کے تعلق سے لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا ہوگی، اور پھر اسلام کے خلاف طرح طرح کے بات لوگ کہیں گے۔ لیکن اگر ہم اور آپ بتائیں گے لوگوں کو، سمجھائیں گے لوگوں کو، ہمارا آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے
ہم بتانا، اب ہم ہی خود اسلام پر نہیں چلیں گے، نبی کے طریقے ہماری ہی زندگی پر نہیں ہوگی، قرآن ہم ہی خود نہیں پڑھیں گے، نبی کے کریکٹر کو ہم ہی خود نہیں جانیں گے، تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے اور کیا پہنچائیں گے، کیا کہیں گے نبی کے تعلق سے؟ میرے بھائیوں تو یہ چیز ہے۔ آج آئیے میں بتاؤں آپ کو، آئیے مسلمانوں کی حال، مسلمانوں کو اتنا مسلمان ابھی تعلیمی میں میدان میں اتنا پیچھے ہیں، نہ تو اس کو اسلام کے تعلق سے معلوم ہے، نہ تو دنیاوی علم کے تعلق سے معلوم ہے، کتنا پیچھے ہیں مسلمان آج، ایجوکیشن میں پیچھے، پڑھائی میں پیچھے، تعلیم میں پیچھے، تو کیسے آگے بڑھیں گے انسان، کیسے آگے بڑھیں گے، کیسے مقابلہ کریں گے، کس طرح سے لڑیں گے، اپنے دفاع کے لیے کیا کریں گے وہ انسان جب ان کو کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہوگا؟ میرے بھائیوں، آج پڑھنا ہے، آج سمجھنا ہے، آج جاننا ہے۔ یہی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے میں نے بتایا کہ یہ اسلامی حکومت کتنا تقریباً 70% پورے دنیا بھر میں حکومت کیے، اسلام پر عمل کر کے، کہ اسلام کو چھوڑے تھے، اسلام کو چھوڑ کے نہیں۔ یہی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے کہ امیر المومنین تیری کیا اوقات تھی، تیری کیا حیثیت تھی، اگر تمہیں یہ مقام ملا ہے، تمہیں یہ عزت اگر ملی ہے تو اسلام کو اپنانے سے وجہ ملی ہے، اسلام پر چلنے کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ تم تو ایک اونٹ کے چرواہے، بکری کے چرواہے تھے، انہیں بھی چرانا نہ جانتے تھے، لیکن اسلام کو جب اپنائے، قرآن کو تھام لیے، قرآن کے پیغام پر عمل کرنا شروع کیے، تو آج تم کیا ہے، ملک کے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تمہارے چھائی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کو چھوڑ کر کے نہیں، ہمیں کامیابی چاہیے تو اسلام کو چھوڑ کر کے نہیں، اسلام پر چل کے کامیابی چاہیے، اسلام پر چل کے کامیابی ملے گی۔ اور جو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم اسلام پر چلیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہی طریقہ ہے، یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے اسلام کے تعلق سے، کیونکہ اگر ہم اور آپ نہیں بتائیں گے تو کہیں نہ کہیں کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کی بھی پکڑ ہوگی، کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرا دوست تھا یا دیگر لوگ تھا، یہ اسلام ان کے پاس تھا، اسلام کی دولت ان کے پاس تھا، لیکن کبھی ہم کو نہیں بتایا تھا، خود تو یہ میرے طریقے پہ چلتا تھا، ہم کو کہاں بتایا اسلام کا طریقہ؟ پھر کیا کہیں گے؟ اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بھلائی کا ہم اور آپ حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور ہمارا آپ کا کام یہی ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا انسان بند کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے ظالم بادشاہوں کو لا کر کے آپ کے سروں پہ ڈال دیں گے، ایسے ظالم بادشاہ آئیں گے، نہ تو تمہاری عزت کریں گے، بڑا معاملہ ہوگا۔ کہا اور اگر تم دعائیں کرو گے تو دعائیں تک قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم اور آپ دعوت کے کام چھوڑ دیے، آج لوگوں کے سامنے اسلام کو پیغام پہنچانا چھوڑ دیے، آج اب ہم اور آپ اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیے۔ آج کتنے دعائیں ہو رہی ہے، کتنے کیا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کر دی ہے 1400 سال پہلے کہ تمہارا کام ہے والذی نفس بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ضرور ضرور تم نیکی کے حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اگر یہ کام نہیں کرو گے، اللہ کے نبی نے آگے کہا اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر پھر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے، تم دعائیں کرو گے تو دعائیں قبول تک نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آج ایک ریزن یہ ہے کہ ہم اور آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا چھوڑ دیے، اور اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارے مدد کرے گا۔ یعنی اللہ کے دین کے پھیلاؤ، قد و کاوش پھیلانا، ان کے طریقے کو پھیلانا، شریعت کو لوگوں کو بتانا، قرآن کے پیغام لوگوں تک پہنچانا، اگر یہ کام کرو گے تو اللہ کی جانب سے تمہاری مدد آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اگر اس طرح سے ذلیل و خالص نکلنا ہے تو سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو کیا، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ نماز ہماری زندگیوں میں ہونا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ منتشر جو ہیں، بٹے جو ہیں، تم ایسا تو ہم ایسے، جو ایک نبی کو ماننے والے، ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک نبی کے طریقے پر چلنے والے، کوئی ادھر بکھرا ہوا، کوئی ادھر بکھرا ہوا ہے، اس لیے تو یہ حال ہو رہے ہیں، اس لیے تو یہ حال ہو رہے ہیں۔ ورنہ ایک کیا کہا، ایک سردار جی آ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم مسلمان بہت زیادہ ہو، تم مسلمان بہت زیادہ ہو، لیکن پھر بھی تمہارے اوپر مین ٹارگٹ ہے، تمہیں کیا ہے، تم مصیبت زدہ ہو، لیکن ہم صرف تھوڑا ہیں،
لیکن ہم سے آ کر کے مقابلہ کر کے دکھائے، غیر باطل قومیں آ کے لڑے ہم سے۔ تم اگر ایسے ہو، تمہاری حالت یہ ہے تو تم منتشر ہو، بٹے ہوئے ہو تمہارے اندر یونٹی، تمہارے اندر اتفاق، تمہارے اندر اتحاد، تم بٹے ہوئے، تم ایسا تو ہم ایسا، ایک مر رہا دوسرا گھر میں سو جاؤ، ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ دوسرے کو مار رہا تو تیسرا سویا ہوا، وہ مسلک والے سمجھے، ہم کیا سمجھیں گے؟ یہ مسلک والے کو پکڑے، وہ مسلک والے سمجھے، ہم کیا سمجھیں گے؟ میرے بھائیو، اگر اتحاد ہو جائے، اگر یونیٹی اور اتفاق پیدا ہو جائے تو مسلمان آج ذلیل و خوار ہونے سے بچیں گے، ان کی زندگیوں میں اسلام آ جائے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہی قرآن نازل ہوئی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر کے فرقے نہ بٹو، اختلاف و انتشار نہ کرو، مسلکوں میں نہ بٹو، قرآن و حدیث کو لے کر کے سب اکٹھا ہو جاؤ، جم جاؤ، اور تفرقہ نہ کرو۔ اگر تفرقہ کرو گے ہوائیں اکھڑ جائے گی تمہارے، کوئی کیا سمندر میں جھانک کی مانند تمہاری اوقات ہو جائے گی۔ اس لیے انتشار نہیں، اختلاف نہیں، بلکہ ملو، اور دونوں کے اندر طاقت پر طاقت جڑتے ہیں تب کوئی کام بنتا ہے، ورنہ اسی طرح سے اگر مسلکوں میں بٹو رہو گے، ادھر سے ادھر منتشر رہو گے، تو اسی طرح سے تمہارے حال ہوں گے اور تمہارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، آج اگر ہم اور آپ ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے، ہمیں اور آپ کو مسلکوں میں نہیں بٹنا ہے، ہمیں اور آپ کو جو نبی کے طریقے ہیں اسی طریقے کو اپنا کر کے، قرآن نے جو کہا ہے اس کو اپنا کر کے، ہم مسلمان بھائی بھائی ہو کر کے یونیٹی اور اتحاد ہیں۔ اگر کسی کو درد ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان احساس کرے کہ نہیں، وہ تکلیف زدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اگر بھائی اور بھائی کے درمیان تمہاری اگر کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، تنازع ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، تو صلح کرا دو، ملا دو، دونوں میں تفرقہ نہ ڈالو، دشمنی نہ ڈالو، ہوا نہ دو، مل کر کے رہو، جڑ کر کے رہو، بن کر کے رہو، سنور کر کے رہو گے، اس میں تب تمہارے لیے خیر ہوں گے۔ اگر منتشر ہوگے تو اسی طرح سے تمہارے حال ہوں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، پھر متحد ہونا ہے، نماز کی پابندی ہے، متحد ہونا ہے، لوگوں کو، غیروں کو اسلام کے تعلق سے پہنچانا ہے۔ نبی کی کیریکٹر چھوٹی چھوٹی چیز اگر غیر جانتے ہیں، جو زبان جانتے ہیں، اس زبان پر لکھ کر کے اس نبی کے طریقے، جو کیریکٹر بتائیں ان کو، یہ ہمارے نبی کی کیریکٹر ہے۔ آپ کو جو غلط فہمی ہوئی ہے، جو لوگوں نے بتایا وہ اصل اسلام نہیں، یہ اصل اسلام ہے، یہ اصل اسلام ہے۔ اور کئی دشمن طاقتیں اسلام قبول کیے ہیں نبی کی کیریکٹر کو جان کر کے، نبی کی کیریکٹر کو جان کر کے۔ تاریخ اور مورخین نے لکھا ہے کہ باوری مسجد جو تھی، باوری مسجد کے اوپر جو سب سے پہلے جنہوں نے گھوڑا چلایا تو وہ آج مسلمان ہے، وہ آج مسلمان ہو گیا ہے وہ، اور کئی مسلمان بننے کے بعد کئی مساجد کو بھی وہ بنوایا ہے، اور وہ آج بھی افسوس کرتا کہ میں بہت غلط کیا تھا۔ تو میرے بھائیو، ایسے لوگ جب اسلام پر آئے تو ہم اور آپ ہدایت کی دعا بھی کریں کہ اللہ جو ہمارے اسلام کی خاطر اور طرح طرح کے مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں یا طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، اللہ وہ نہیں جانتے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ نبی کے اوپر طائف کے اندر نبی گئے صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر برسائے گئے، آپ کے لہو لہان کر دیا گیا، آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، جبریل آمین آ گئے اور کہنے لگے کہ ایسا کہ آپ دعا کر دیجئے، ہم ان پہاڑ والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دیں گے، دونوں کو اس طرح سے نیست نابود کر دیں گے، یا کیا کریں گے، بستی ہی کو الٹ دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ نہیں جانتی ہیں، اے اللہ یہ نہ سمجھ ہے، نہ بلد ہے، اسلام کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، اے اللہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو آنے والے نسل ضرور ایمان لائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ دعا بھی ضرور کریں کہ اللہ جو اسلام کے کٹر سے کٹر جو دشمن ہے، اللہ تو انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ ہو سکتا دعاؤں کے اندر وہ پاور ہے، دعاؤں کے اندر وہ طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسے لوگوں کے تعلق سے دعائیں کی، اسلام قبول کیے۔ ہم اور آپ کیا کہیں، دشمن وہ جانتے نہیں اسلام کو، نہیں جانتے۔ اگر اسلام کو جو جانتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اسلام کو جو نہیں جانتے وہ ہمارے خلاف کھڑے ہیں۔ تو بس ہمیں اور آپ کو لوگوں کو اسلام کے تعلق سے بتانا ہے، نبی کی کیریکٹر پہنچانا ہے، قرآن کیا کہتا ہے یہ بتانا ہے، تب تو یہ ہمارے آپ کے جو درگھٹنا ہو رہے ہیں اس سے ہم اور آپ بچ سکیں گے، ورنہ بڑا مصیبت زدہ پریشانی کے اندر ایک کے بعد دیگرے ہم اور آپ نپٹتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اب یہیں سے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم تم متحد کر دے۔ مولا کریم تمام مسلمانوں کے اندر جو تفرقے ہیں، جو مسلکی جھگڑے ہیں، جو انتشار ہے، جو دشمنیاں ہیں، مولا کریم تمام مسلمانوں کو تو بھائی بھائی بنا دے۔ مولا کریم دیگر قومیں
کیا ہے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے جمع ہو گئی ہے، لیکن امت محمدیہ جن کے پاس قرآن، وہی قرآن، جن کے پاس وہی نبی کے طریقے، جن کے پاس تمام ساری چیزیں، سب ایک جن کو ہونا تھا وہ ہزاروں میں بٹ گئے۔ مولا کریم تمام مسلمانوں کو تو بھائی بھائی بنا دے، اور تمام مسلمانوں کو ملو محبت کے ساتھ نبی کے طریقے اور حدیث پر چلنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا